ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ حسین۔ ناظرین، گزشتہ 2 ماہ سے ایک گونج جو سوشل میڈیا اور خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے وہ یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، ایک ٹرم ہے ڈارک ویب۔ ڈارک ویب کا تذکرہ دراصل تب سامنے آیا جب زینب قتل کیس پر بات کرتے ہوئے معروف صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے ذکر کیا کہ مجرم عمران علی اکیلا اس گھنونے فعل میں ملوث نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک نیٹ ورک ہے، پورا گروہ ہے جس کا تعلق ڈارک ویب سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈارک ویب ہے کیا، اس سے تعلق رکھنے والے، اس میں کام کرنے والے، اس سے جڑے لوگ کون ہیں، مزید یہ کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، اور دوسرا ان کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں تنویر نانڈلا صاحب کو، جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں سینئر ٹرینر ہیں اور معروف بلاگر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ سر، ہمیں یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ڈارک ویب آخر میں ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، کیا یہ ایگزسٹ کرتی ہے یا جسٹ اسپیکولیشنز ہیں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر۔ ایکچولی ورلڈ وائڈ ویب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ سرفس ویب کہلاتا ہے۔ سرفس ویب وہ ہے جو ہم روزمرہ کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، گوگل، فیس بک، یاہو ایٹسٹرا، جتنے بھی سرچ انجنز ہیں، جتنی بھی ویب سائٹس ہیں۔ دوسرا حصہ جو کہ عام انٹرنیٹ یوزر سے چھپا ہوا ہے، لیکن وہ 90 to 99% تک سپوزنگلی کنسسٹ کرتا ہے۔ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ 99% آف ٹوٹل انٹرنیٹ ڈیٹا ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی ڈیپ ویب اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں پہ گورنمنٹس کے جو ڈیٹا ہے، جو سینسٹیو ڈیٹا ہے، وہ اسٹور کیا جا سکے۔ جو کہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سرفیس ویب پہ وہ ڈیٹا نہیں ڈالنا چاہتی، وہ ڈیپ ویب کو یوز کرتے ہوئے اپنی سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام انسان کی، عام یوزر کی اس تک ایکسیس نہیں ہے؟ عام یوزر ایکسیس کر سکتا ہے، لیکن جو ہمارے کامن براؤزرز ہیں، کامن ایک عام طریقے سے جس طرح ہم سرفیس ویب یوز کرتے ہیں ویسے ہم ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ایک اسپیسیفک سافٹ ویئر، اسپیسیفک براؤزر چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہمیں اس سے کنیکٹ کرتے ہیں، بیسیکلی ہمیں اس نیٹ ورک کا حصہ بناتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ ڈارک ویب کی جو تذکرہ ہو رہا تھا، جیسے زینب قتل کیس میں ابھر کے ڈارک ویب کا تذکرہ سامنے آیا، ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا، چیف جسٹس نے ان کو بلایا، خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ریئلسٹکلی کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے، کہ ایسا کوئی کیس، کیا ایسا کوئی انسیڈنٹ کوئی سامنے آیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، ڈارک ویب کی ایگزسٹنس ہے، یہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے، یہ کوئی رومر نہیں ہے صرف؟ بالکل، ڈارک ویب کے بہت سارے کیسز سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں سے ایک کیس ایسا ہے، وہ ایک آسٹریلین شہری ہے جس کا نام تھا پیٹر سکلی۔ اس نے اپنے ملک کے اندر کافی سارے پراپرٹی کے فراڈز اور آئی ٹی کے فراڈز کیے تھے۔ جب پولیس کو یا تحقیقاتی ادارے اس کے پیچھے پڑے تو وہ وہاں سے فلائی کر کے فلپائنز کے اندر آ گیا۔ جب فلپائنز کے ایک ریموٹ ایریا میں اس نے اپنا مسکن بنایا اور وہاں پہ اس نے ایک لڑکی کو اپنے جال میں پھنسایا، جو کہ بیسیکلی ایک جسم فروش تھی۔ جب اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا اس نے، تو اس کے ذریعے اس نے مزید ایک قسم کی ہائرنگ سٹارٹ کی۔ وہ اس نام سے سٹارٹ کی کہ وہ اپنی اس گرل فرینڈ کو کہتا تھا، جو کہ اس کی گرل فرینڈ بنی بعد میں، اس گرل فرینڈ کو کہتا تھا کہ مجھے کچھ ایسی بچیاں لا کے دو جو کہ ہوم لیس ہوں، جن کا کوئی گھر بار نہ ہو، ہم ان کو فیڈ کریں گے، ہم ان کو پالیں پوسیں گے اور ان کو ہم ایک اچھا ایک لائف سٹائل دیں گے۔ تو اس گرل فرینڈ نے اس کی اس بات کو مانتے ہوئے 2 لڑکیوں کو جو ہے وہ لے کے آئی، جس میں سے ایک کی عمر 9 برس تھی اور دوسری کی 12 برس تھی۔ جی، تو اس نے ان پہ تشدد کیا، ان کو فورسفلی ریپ کیا ان کا، اور ان کے سامنے ان کا جو ایک قبریں تھیں انہی سے کھدوائی ان بچیوں سے۔ خیر، اس کا جو مقصد تھا، اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈارک روم، جسے ریڈ روم بھی کہتے ہیں۔ ریڈ روم بیسیکلی یہ ہے کہ جس میں ایک آدمی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، بیسیکلی وہ ریڈ روم کہلاتا ہے۔ ریڈ روم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ مقرر کر دی جاتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے لائیو سٹریم کریں گے ایک مرڈر یا ایک ریپ کا کیس۔ ایک بچی ہوگی، اس کو جیسے آپ کہیں گے اسی طرح سے اس کو اذیت کا نشانہ بنایا جائے گا اور اس کو ریپ کا نشانہ بنایا جائے گا آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق۔ اب اس میں ڈیفرنٹ جو ویورز ہوتے ہیں، اس ویورشپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو صرف اسپیکٹیٹرز ہیں، جو صرف اس کو لائیو آ کے دیکھیں گے کہ اس بچی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ماسٹرز کی۔ ماسٹر کیا ہوتا ہے؟ ماسٹر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو انسٹرکشنز دے گا کہ اس بچی کے ساتھ اس طرح سے کرو۔ فار ایگزامپل، اس کا یہ آرگن ہے، اس کو کاٹو،
جس طرح ہم نے زینب والے واقعے میں دیکھا کہ اس کی کلائیاں کاٹی ہوئی تھی، جو بعد میں ایک اینی شاہد نے بتایا، کلائیاں کاٹی ہوئی تھی، ڈیفرنٹ جو اس کے نازک اعضاء تھے وہ اس پہ تشدد کیا گیا تھا. تو اسی طرح کا ایک کیس سامنے آیا تھا. تو اس میں اس سے بڑھ کر جو نیکسٹ واقعہ پیش آیا اسی پیٹر سکلی نے کیا. وہ 18 ماہ کی ایک بچی تھی، اس کے ساتھ یہ پرتشدد واقعہ پیش آیا اور اس کو سٹریم کیا گیا لائیو. خیر وہ جو 2 بچیاں تھیں، 9 سال اور 12 سال والی بچیاں، ان کو کسی طرح وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، اور مبینہ طور پر تو جو گرل فرینڈ تھی اس نے ان کو ہیلپ کی وہاں سے بھاگنے میں. تو جب وہ بھاگی اور باہر میں پولیس کو پتہ چلا اور انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو وہ سارا کچھ، وہ پیٹر سکلی بھی پکڑا گیا. یہ 2011 سے 2015 کے دوران وہ سارا کچھ یہ ایکشن پرفارم کرتا رہا. جب 2015 میں وہ گرفتار ہوا تو اس کے قبضے سے کچھ ویڈیوز بھی برآمد ہوئی جس کو بعد میں ڈسپوز آف کر دیا گیا. لیکن ان ویڈیوز کو دنیا کی پرتشدد ترین ویڈیوز کہا جاتا ہے. تو یہ ایک واقعہ تھا پیٹر سکلی کا جو سرعام منظر عام پہ آیا. دوسری اسی طرح کی ایک ویب سائٹ تھی جس کے فائنینشیل فراڈز میں مشتمل تھی. پوچھنے والی تھی کہ ایک ڈارک ویب کا ایک پارٹ تو ہو گیا کہ یہ ویڈیوز بناتے تھے پرتشدد ویڈیوز، جیسا کہ آپ نے ہمیں بھی بتایا، جو کہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے سننے میں جو کہ آیا، کیونکہ مجھے تو نہ تو میں نے دیکھا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں ہم نے جو بھی سنا ہے وہ اسپیکولیشنز ہیں. ہم جیسا عام آدمی تو وہاں پہ ایکسیس ہے ہی نہیں اس کو. تو آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ڈرگز وغیرہ بھی سپلائی ہوتے ہیں اس کے تھرو آپ لوگ مرڈررز بھی ہائر کرتے ہیں، ان کو آپ باقاعدہ پے کرتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ ایکچولی میں آپ کو تھوڑا بریف دوبارہ کر دوں. ڈیپ ویب تک ہم پہنچے تھے کہ ڈیپ ویب کیا ہے. ڈیپ ویب ایک پازیٹیو پرپز کے لیے بنایا گیا تھا. ڈیپ ویب کا ایک پارٹ ہے ڈارک ویب. اب چونکہ یہ ایک ہڈن ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، تو اس میں جو جرائم پیشہ افراد ہیں یا غلط ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ڈارک ویب کے اس کے ایک پورشن میں، ڈارک ویب میں ایک ایسے غلط کام سٹارٹ کیے جس میں ہٹ مین سے لے کر، مطلب قاتل سے لے کر نارکوٹکس بیچنے تک اور ویپنری تک، مطلب چائلڈ ابیوز، چائلڈ پورنوگرافی، یہ سارا کچھ وہاں پہ جو ہے وہ دستیاب ہے. خیر گورنمنٹس جو ہیں ڈفرینٹ انکلوڈنگ یو ایس گورنمنٹ اس پہ بڑی اسٹرکٹ ایکشن لے رہی ہے، اور وہ گائے بگائے ٹرائی کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے کہ اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے. لیکن اٹ اسٹل ایگزسٹ اینڈ آئی کین ویریفائی دس. آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، مطلب آپ نے خود؟ جی ایگزیکٹلی، یہ ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے ایک اور بات بتائیں کہ ٹھیک ہے اوکے، اسپیکٹیٹرز ہیں وہ تو آبویسلی اپنی لسٹ کے لیے یا اپنی مطلب جو بھی جنونی لوگ ہوتے ہیں، بیسیکلی جنونی ہوتے ہیں، وہ اپنے جنون کو پورا کرنے کے لیے دیکھتے ہوں گے، جو کرتے ہیں وہ اس کو پورا کرنے. اس ویب سائٹ کے جو آنرز ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ لائک آڈینس آتی ہے، گریب کرتی ہے؟ گڈ کویسچن. میں اس بات کو اسکپ کر گیا. تھینک یو فار پوٹنگ مائی اٹینشن. جو اسپیکٹیٹرز جس کی میں نے بات کی، ان کے لیے بھی آنے کے لیے ایک اسپیسیفک رقم ہے. لیٹس سپوز 0.1 BTC پیڈ آڈینس ہے. پیڈ آڈینس، یہ سارا کچھ پیڈ آڈینس ہے. اب بغیر پے کیے انٹر نہیں ہو سکتے. 0.1 BTC فار ایگزامپل انہوں نے سیٹ کر دیا اسپیکٹیٹرز کے لیے جو کہ آگے صرف ویو کریں گے. 0.1 BTC کی اس وقت اگر مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے پاکستان میں تو اراؤنڈ 1 لاکھ کے اراؤنڈ بنے گی، کم زیادہ. اور جو ماسٹر ہوتا ہے وہ 1 BTC to 10 BTC، مطلب 10 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک اس کی فی ہوتی ہے اگر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سارے شو کو. تو وہ اس طرح سے ارن کرتے ہیں جو یہ ان ویب سائٹس کے اونرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب میں آپ سے ایکچولی یہ میرا جو کویشچن تھا اس کا کور پرپز یہ تھا کہ ویب سائٹ آنرز کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ وہ تو پے کریں آڈینس کو. نہیں، آڈینس پے کر رہی ہے ان کو، آڈینس پے کر رہی ہے ویب سائٹ اونرز کو. کیونکہ ویب سائٹ اونرز، مثال کے طور پر اگر ہم پیٹر سکلی کے ہی ایگزامپل لیں تو اس نے کہا تھا، وہ ویب سائٹ کا اونر تھا، ڈارک ویب پر ایک ویب سائٹ تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ بچی ہے، میں اس کو آپ جیسے کہیں گے اسی طرح تشدد اور ریپ کا نشانہ بناؤں گا. اس کی فی اتنی ہے. فار ایگزامپل 1 BTC. People actually pay. Exactly for watching that video. Okay, so that's very brutal. اچھا، اور دوسرا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہم سب کو پتہ ہے پاکستان میں بھی جب زینب کا میٹر سامنے آیا اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے جو دعویٰ کیا کہ یہ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہے عمران علی، آپ کو لگتا ہے کہ زینب قتل کیس میں کہیں سے کوئی تانے بانے ملتے ہیں ڈارک ویب سے؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ معمہ حل نہیں ہو سکا. ابھی تک اس کے بارے میں عمران نے بھی جو اپنا اعترافی بیان دیا ہے، جو اس نے کنفیس کیا ہے کہ اسی نے زینب کے ساتھ یہ گھنونا فیل کیا ہے، اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں کسی گروہ کا ممبر نہیں ہوں.
بعد میں یہ چیزیں زائل ہو گئیں، یہ ساری جتنی بھی اسپیکولیشنز اور رومرز تھیں. آپ کو کیا اس بارے میں لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تانے بانے ملتے تھے؟ ٹو بی اونیسٹ ابھی تک یہ ریومرز ہی ہیں. جب تک ہمیں کوئی سالڈ پروف نہ ملے کہ اس کے بیہائنڈ کوئی مافیا ہے یا ڈارک ویب ہے، ہمیں صرف اس اسپیکولیشنز کی بنیاد پہ کہ صرف یہ پاسبل ہے تو ہاں یہ ہوا ہوگا، اس بیس پہ ہمیں شاید ریومرز نہیں پھیلانی چاہیے. اور باقی ایک اور بات ہے کہ آیا یہ پاسبل ہے؟ یس، دیٹس ویری مچ پاسبل. یہ بالکل پاسبل ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی اس کیس کو دیکھا جائے تو ہم اس میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ آیا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. مطلب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 100% ایسا ہوا تھا، تو وداؤٹ پروف جب تک وہ پریزنٹ نہ کریں اس بات پہ بلیو کرنا ایک بینگ این آئی ٹی پروفیشنل شاید یہ مشکل ہو. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ نے اس پہ کافی زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے، ابھی تک پھر یہ لوگ پکڑے کیوں نہیں گئے؟ اب بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں. ایک سلک روڈ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہوتی تھی، ڈارک ویب کا ہی ایک پارٹ تھی. سلک روڈ کیا کرتا تھا؟ سلک روڈ میں ڈفرینٹ قسم کے جو نارکوٹکس ہوتے ہیں، جو نشہ آور ادویات ہیں، پوائزنز ہیں، جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں وہ اویلیبل تھیں. وہ آپ کسی بھی قیمت پہ وہاں پہ ان کی قیمت مقرر تھی. جس طرح ای بے ہے، جس طرح امیزون ہے، اسی طرح کی ایک ڈارک ویب پہ ویب سائٹ ہوتی تھی. بہت ساری ویب سائٹیں، لیکن اس کا بڑا نام تھا سلک روڈ کا. تو وہ ویب سائٹ کیا کرتی تھی؟ پوائزنز بیچا کرتی تھی. لیکن اس کا جو اونر تھا وہ ایف بی آئی نے ایک پراپر ایک ٹریپ بچھایا، اس ٹریپ میں اس کو ٹریپ کیا اور وہ پکڑا گیا نا اس طریقے سے. اور وہ ابھی بھی یو ایس اے کی مطلب کسٹڈی میں ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب جہاں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا لوپ ہول چھوڑا، ہم نے کیا ایسی چیز بیہائنڈ چھوڑی جس سے ہم پکڑے گئے، تو ان کو کور کر کے اگین یہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. سیم لائک اس کی آپ ایگزامپل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پولیس ہونے کے باوجود، سیکیورٹی ادارے ہونے کے باوجود جرائم ہوتے ہیں. اسی طرح ڈارک ویب پہ بھی یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جرائم ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو پیمنٹ کرتے ہیں اسپیکٹیٹرز بھی، ماسٹرز بھی، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا اور بہت اچھی انفارمیشن دی، اس میں آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ پیمنٹ کیا کسی بھی کنٹری کی اسپیسیفک کرنسی کے تھرو ہوتی ہے یا اس کے لیے بھی الگ سے انہوں نے کوئی کرنسی بنائی ہوئی ہے یا اسپیسیفائی کی ہوئی ہے کہ اس کرنسی کے تھرو ہی آپ ممبر بن سکتے ہیں یا اسپیکٹیٹر بن سکتے ہیں یا آپ ماسٹر کو پے کر سکتے ہیں یا ماسٹر پے کر سکتے ہیں؟ ایکچولی اب تو یہ کافی چیز فیمس ہو گئی ہے. کرپٹو کرنسی کے بارے میں پاکستان میں بڑا اس کا بوم آیا ہے ریسنٹلی. کرپٹو کرنسی میں وہاں پہ سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے. اس میں کیوں ہوتی ہے یہ آپ کا کویشچن ہونا چاہیے. وہ میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. جو کرپٹو کرنسی ہے ڈی سینٹرلائزڈ ہے، مطلب کوئی ایک اسپیسیفک اینٹی اس کو کنٹرول نہیں کر رہی. آپ ایک کمپیوٹرز ہیں، وہی ایک میتھمیٹیکل آپریشنز پرفارم کر رہے ہیں اور وہی ٹرانزیکشنز ہونے کا سبب بنتے ہیں. تو ڈفرینٹ جو مائنرز کہلاتے ہیں، وہ مائنرز کے تھرو یہ ٹرانزیکشن پرفارم ہوتی ہیں. اور اسپیسیفکلی ایک عام طور پر سمپلی مطلب ٹریک ہو سکتی ہے ٹیکنیکلی طور پر، لیکن عام طور پر ٹریک ٹریسیبل نہیں ہوتی. تو جس کی وجہ سے بی ٹی سی میں ہی ٹرانزیکشن پرفارم ہوتی ہے جو ڈارک ویب پہ ہوتی ہے. اوبویسلی یہ بینک اکاؤنٹس کے تھرو ہی ہوتی ہوگی؟ نہیں، بینک اکاؤنٹس اس میں انوالو نہیں ہوتے. دیکھیں جب بینک اکاؤنٹس انوالو ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹریسیبل ہوگی کہ آپ کے اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں گئے، میرے اکاؤنٹ سے کسی اکاؤنٹ میں گئے، تو وہ ٹریسیبل ہوگی. کرپٹو کرنسی ٹریسیبل نہیں ہے، اسی لیے اس میں یہ سارا کچھ پرفارم ہوتا ہے. یہ ایکشنز پرفارم ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز پرفارم ہوتی ہیں. اور اگر بی ٹی سی بھی ایون اگر ٹریسیبل ہو، ایک لیول پہ آگے ٹریسیبل ہوتی ہیں. اب ایک لیٹسٹ جو ایک میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ڈفرینٹ ایک کامن پیپل کی آئیڈینٹی یوز کرتے ہوئے، مطلب آپ کو کسی نے جاب کی آفر کی، وہ اس نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو جاب آفر کر رہا ہوں، اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل انفارمیشن ہے وہ مجھے دیں. آپ اپنا جو ایگزیکٹلی فری لانسرز، ایک میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں کل اے آر وائی میں بھی یہ بتا رہا تھا، لیکن وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ وہ کٹ ہو گیا، تو وہ پوری بات میں بتا نہیں سکا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. میرے ایک اسٹوڈنٹ کو ایک جو امپلائر بن کے ایک بندے نے ان کو ٹریس کیا، اپروچ کیا. اس نے کہا جی یہ میری ویب سائٹ ہے، اس پہ یہ فارم ہے، وہ آپ فارم فل کرو. اس فارم میں کیا تھا؟ نیم، ڈیٹ آف برتھ، مطلب جو بھی پرسنل انفارمیشن ہو سکتی ہے. ان دی اینڈ انہوں نے ایک براؤز کا آپشن بنایا ہوا تھا کہ اس میں آپ اپنے پاسپورٹ کی فوٹو سینڈ کرو. اب وہ اب نیو تھا، اس کو لگا کہ ہاں مجھے $1,000-2,000 کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ ملنے جا رہا ہے. اس نے یہ سمجھ کے وہ انفارمیشن پٹ کر دی.
خیر اس کے بعد اس کو اس جو ای میل اس نے سبمٹ کی تھی اس پہ اس کو اپروچ کیا گیا, اس کو بتایا کہ آپ ایک پاسپورٹ کے ساتھ سیلفی بنا کے, مطلب یہاں پہ پاسپورٹ اور آپ کا چہرہ بھی ویزیبل ہو, سیلفی بنا کے میں سینڈ کروں. یہ اسپیسیفکلی یوز ہوتا ہے کرپٹو کرنسیز میں, جو بھی ڈفرینٹ ایکسچینجز ہیں کرپٹو کرنسیز کی, وہ آپ کی آئیڈینٹی لینے کے لیے آپ کو کہتی ہیں کہ اپنا پاسپورٹ اور اس کے ساتھ سیلفی, تاکہ ہمیں میک شیور ہو کہ یہ آپ ہی ہیں, وہ سینڈ کریں. what you are trying to say is کہ جو لوگ ہیں, جو آنرز ہیں, وہ اس کا پاسپورٹ یوز کرتے ہیں, انڈر نیتھ خود کام کر رہے ہیں, لیکن فرنٹ پہ پاسپورٹ اور آئیڈینٹی اس بندے کی ہے. اگر کل کو خدا نہ خواستہ وہ بندہ کوئی ڈارک ویب پہ کوئی چیز سیل کرتا ہے, کچھ کسی چیز سے ٹریک ہو جاتا ہے, تو وہ ایکچولی ٹریک نہیں ہوگا, وہ بندہ کیونکہ وہ ہوگا جس کی آئیڈینٹی ہے. اوکے, تو دیٹس ریئلی ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ نا, مطلب اس پہ میں بڑا کنسرن ہوں, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور میں اپنے جو ینگسٹرز ہیں, فری لانسرز ہیں, اسپیشلی نیو بیز, ڈیفینیٹلی جو جب کام کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے, نیو بیز آپ کی پرسنل انفارمیشن کسی بھی آؤٹ سائڈر کو آپ نے نہیں دینی. اگر آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے, فار ایگزامپل اپ ورک ہے, فائیور ہے, اگر وہ آفیشیلی آپ سے مانگتے ہیں, آپ کی آئیڈینٹی اس کو پروف مانگتے ہیں آپ سے, تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آؤٹ سائڈر آپ سے مانگتا ہے, ایون آپ کو میسج کے تھرو مانگتے ہیں, تو آپ اس کو نہیں دینی چاہیے آپ کو. اچھا, اس سے آپ اس کو ایک تو پہلا کوشچن جو میرا کوشچن کا پہلا پارٹ ہے وہ یہ کہ آپ انڈیویجولی کیسے ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اس کو, لائک اس کا ممبر بننے سے, اس میں ٹریپ ہونے سے. ایک تو میں نے میئر آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کرنی ان آتھورائزڈ ویب سائٹس پہ. مطلب ہم جا کے دیکھتے ہیں, کوئی بھی کہتے ہیں جی اب $10 آپ کو میں دے دوں گا, $200 دے دوں گا, اس کے بدلے میں کیا جی آپ ساری انفارمیشن ہمیں پٹ کریں تاکہ ہم آپ کا اکاؤنٹ بنائیں. تو میک شیور کریں, گروپس موجود ہیں, فیس بک کے گروپس موجود ہیں, ان میں اس ویب سائٹ کی اوتھینٹسٹی ضرور معلوم کریں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی ایک سینٹرلائز سسٹم ہے نہیں جہاں پہ اس قسم کی ایڈوائزری ہو کہ کون سا پلیٹ فارم اوتھینٹک ہے, کون سا پلیٹ فارم اوتھینٹک نہیں ہے. دوسرا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈارک ویب کو کبھی بھی ایکسیس کرنے کی کوشش نہ کریں. اس میں یہ ہے کہ اب اگر اب مجھے کہیں کہ تنویر آپ نے خود کیا, ہمیں روک رہے ہیں, تو میں نے اس کو ریسرچ پرپز کے لیے اوپن کیا تھا, ریسرچ پرپز. پھر میں نے وہاں پہ جا کے کوئی ٹرانزیکشن پرفارم نہیں کی, میں جسٹ یہ دیکھنا چاہتا تھا اٹ ڈز ریئلی ایگزسٹ. مطلب اگر میں یہاں پہ آ کے بتاتا ہوں کہ ہاں ایگزسٹ کرتا ہے, تو یہ ضروری تھا کہ میں اس کو پہلے ویریفائی کروں. تو ایگزسٹ کرتا ہے, ڈارک ویب کو ایکسیس کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ آپ جتنی مرضی چالاک بن جائیں, اگر میں یہ ورڈ یوز کروں, تو پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی ٹریسز چھوڑ سکتے ہیں جس سے آپ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, ٹریک ہو جائیں. تو بہتر ہے کہ اس کا پارٹ نہ بنے, کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا پارٹ نہ بنے جو کہ کل کلاں کو کسی بھی آپ کو مسئلے میں پھنسا سکے. اچھا, ڈارک ویب تک پہنچنے کے لیے اوبیسلی کوئی اسپیسیفک سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہوگی, تو اس سافٹ ویئر پہ آپ کو اپنی پرسنل انفارمیشن پٹ کرنی پڑتی ہوگی. اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ڈارک ویب کی یہ ہے, خوبصورتی کہیں یا بدصورتی کہیں, کہ اس میں آپ کی پرسنل آئیڈینٹی ریویل نہیں ہوتی. آپ جب آپ آئی پی ایڈریس سے ٹریس ہوتے ہیں, جب آپ ایک اس نیٹ ورک کا پارٹ بنتے ہیں, تو آپ کو ڈفرینٹ پراکسیز سے ہو کے آپ ایک ایسے نیٹ ورک کا پارٹ بن جاتے ہیں, حصہ بن جاتے ہیں, جس میں آپ کی پرسنل آئیڈینٹی ریویل نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے کرمنلز اس نیٹ ورک کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ایکسیس کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایک اسپیسیفک سافٹ ویئر چاہیے, ایک براؤزر چاہیے, اور اس میں آپ کی آئیڈینٹی ریویل نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کو یہی ایک موسٹلی یہی اس بات پہ بلیو کیا جاتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی ریویل نہیں ہوتی, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کس موقع پہ آ کر آپ کی آئیڈینٹی ریویل کر بیٹھیں یا بریچ کر بیٹھیں, اسی لیے اس کا پارٹ نہیں بننا چاہیے. فار مینی پیپل. اچھا, یہ بھی سچائی ہے کہ ہائر کرتے ہیں واقعی کلرز, بالکل ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے سارے مطلب دنیا سے لوگوں کا, اور وہاں پہ کوئی پکچر, ایسا میں نے سنا ہے کہ پکچرز آپ دے دیتے ہیں, تو اس کے لیے اگر ان کو فلائی بھی کر کے کسی دوسری کنٹری میں بھی جانا پڑے تو دے ڈو دیٹ. یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہو جائے گی. اس میں یہ ہوتا ہے, ہٹ مین بالکل اویلیبل ہے, اور وہ بہت ریئر ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑی کامن پریکٹس ہے وہاں پہ, ایسا نہیں ہے, وہ بہت ریئر ہے. وہ ریئر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ سے وہ کہتے ہیں کہ میں $10,000 to $1 lakh تک آپ کو چارج کریں گے, ڈپینڈنگ اپون دا پرسن یو گونا ہٹ.
آپ جس بندے کو مروانا چاہتے ہیں جس لیول کا مطلب اگر اس کی پی آر اچھی ہے اس کو مارنا مشکل ہے تو اس کو اسی حساب سے زیادہ پے کرنا پڑے گا اسی حساب سے آپ کو. تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن یہ اتنی کامن پریکٹس نہیں ہے. مطلب اگر آپ اب یہاں پہ ایک بندہ ڈر جائے کہ یار میری سپاری دے کے 5 لاکھ روپے دے کے مجھے مروا دے, اتنا یہ نہیں ہے. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی کو ہیٹ کرنا تو وہ یہ سروسز ہائر کی جاتی ہیں. جی ہائر کی جاتی ہیں. مرڈر تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ریپ اینڈ مرڈر وہ اسی کا پارٹ ہے. مطلب چائلڈ پورنوگرافی آپ کو, اچھا اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں, چائلڈ پورنوگرافی ہی کیوں ایک ہاٹ ٹاپک ہے. وہ اس لیے ہے کہ سرفیس ویب پہ جو ہم ویب یوز کرتے ہیں اس پہ کمپلیٹلی بین ہے. مطلب کوئی بھی چائلڈ کی جو پورنوگرافی ہوگی وہ اپلوڈ نہیں کر سکتا یا پکچرز بھی نہیں چلا سکتے. تو اسی وجہ سے جو سک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, ارب پتی لوگ ہوتے ہیں, جن کو اگر میں کہوں کہ آن اے لائٹر نوٹ کے کچھ کرنے کو ہوتا نہیں اور وہ بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ پیسہ بھی بہت ہے, تو وہ ڈارک ویب میں جا کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اس سے پلیئر لینا چاہتے ہیں کہ ان کی چیخوں کی آواز آئے یا ان کو جو بھی ان کو اذیت ہو رہی ہے وہ دیکھ کے وہ پلیئر فیل کرتے ہیں اور وہ اس میں جاتے ہیں. اچھا یہ تو ہوگی ہماری انڈیویجول لیول کی بات کہ آپ وہاں تک ایکسیس کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. دوسرا, ہم نیشنل لیول پہ کیا کر سکتے ہیں؟ آئی مین نیشنل لیول پہ اس چیز کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے, کنٹری میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے, جو کہ رومرز ہیں ابھی تک تو خیر کوئی سالڈ پروف ہمارے سامنے بھی نہیں آیا, نہ گورنمنٹ نے اس کو کنفیس کیا ہے, بتایا ہے, اقرار کیا ہے کہ واقعی ڈارک ویب ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں یا نہیں. لیکن اگر ہم اس کو آنے سے روکنا چاہتے ہیں یا اس کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ نیشنل لیول پہ ہمیں کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ایک تو انڈیویجول ہے کہ انڈیویجولی اگر آپ بیٹھے ہیں, اگر آپ اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. کل ایکچولی اے آر وائی پہ جب نیوز پروگرام آن ایئر ہوا تو کافی سارے لوگوں کے مجھے میسیجز آئے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ یہ چیز لوگوں کو بتا رہے ہیں تو لوگوں کو آپ مائل کر رہے ہیں کہ یہ اس کام کی طرف آئیں, یا زیادہ سے زیادہ لوگ ڈارک ویب کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے آؤٹ آف کیوریاسٹی. لیکن دیکھیں, جس چیز کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوگی اس چیز کے بارے میں آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس سے بچنا ہے. تو ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اویئرنیس پروگرام ہو اور ان بچوں کو بتایا جائے کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کتنا خطرناک ثابت ہوا پریویسلی لوگوں کے لیے. ایک تو یہ پبلک اویئرنیس کیمپین. دوسری, ہمارے جو نیٹ ورکس ہیں اب ان کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مانیٹر کرنا چاہیے کیونکہ فریڈم آف اسپیچ بھی ایک پارٹ ہے پرائیویسی کا, لیکن اس میں یہ میک شیور ضرور کرنا چاہیے کہ کون سا بندہ کن کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. اگر وہ کسی غلط سائٹ پہ جاتا ہے تو اس کو وہاں سے جانے سے روکا جائے. سائبر سیکیورٹی کا کتنا رول سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ سائبر سیکیورٹی کا تو بہت بڑا رول ہے. دیکھیں اب جو نیکسٹ جنریشن وارز ہوں گی وہ شاید توپوں اور آرمز کی بجائے شاید سائبر پہ لڑی جائے نا, تو یہ تو فیوچر ہے. اور انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ اس پہ دھیان نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ کے ساتھ ہمارے ہاں سائبر لا تو بن گیا, لیکن آپ کی اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں تو وہ صرف کچھ اسپیسیفک ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہائی جسے کہہ سکتے ہیں کہ وی آئی پی لوگ ہیں, جن کی ایکسیس ہے ایف آئی اے تک یا سائبر ونگ تک. ایک عام بندہ, ایک عام بچے کو, لڑکی کو کوئی اس طرح سے اگر ایکسیس کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کو رسائی نہیں دی جاتی ہے, اس کا رسپانس نہیں ملتا. تو وہ لا کو ابیوز کرنا ہی میں اس کو کہوں گا کہ وہ صرف وی آئی پی تک ایکسیس ہے, جس کو اگر میرا پرسنل کوئی جاننے والا ہے ایف آئی اے میں تو میں کسی بندے کو اٹھوانا چاہوں اٹھوا لوں گا. اگر میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو میں چاہے ویب سائٹ پہ ان کے کمپلینٹ سینڈ کرتا رہوں, ای میل کرتا رہوں, کال کرتا رہوں, مجھے کوئی رسپانس نہیں ملے گا. تو یہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. مطلب اس کو ایز اے انسٹیٹیوٹ سیریس لینے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ویب سائٹس کو نہیں دیکھا جاتا. میں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو کوٹ کروں. میں ایک حج انفارمیشن کی جو ہماری ویب سائٹ ہے میں اس کو ایکسپلور کر رہا تھا, تو اس میں آپ CNIC دیں کسی کا, اگر اس نے اپلائی کیا ہوا ہے تو ساری انفارمیشن آپ کے سامنے پبلکلی اویلیبل ہے. مطلب اگر آپ کا CNIC میرے پاس ہے تو آپ کا فون نمبر, آپ کا ایڈریس, آپ کا کس بینک میں اکاؤنٹ ہے, آپ کا مطلب گھر وغیرہ کیا ہے, آپ نے کتنی پیمنٹ کی ہوئی ہے, وہ سارا کچھ میں معلوم کر سکتا ہوں. مطلب اس سے بڑا سیریس تھریٹ کیا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک ایسی پبلکلی اویلیبل ہے. اگر آپ کا CNIC نمبر مجھے معلوم ہے تو مطلب ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایسے اب یہ تو بریچ آف انفارمیشن ہے. اگر کوئی میری انفارمیشن کو اپنے کسی مقاصد کے لیے یوز کر لیتا ہے, کل کو پھنسوں گا تو میں, کیونکہ وہ انفارمیشن تو میری ہے.
تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پہ اس کو سیریس لیا ہی نہیں جاتا, لیکن اس کو سیریس لینا پڑے گا. دیٹس نیڈ آف دا کسی ٹائم. بھی لے مین کی انفارمیشن جس نے صرف حج کے لیے اپلائی کیا ہے اور اس کے لیے اپنی انفارمیشن پرسنل انفارمیشن پٹ کیا ہے وہاں پہ, اس کی انفارمیشن پبلکلی دکھانے کا کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ یا تو نیگلیجنس ہے. بیسیکلی وہ پرپز تو ان کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن کے بارے میں اسٹیٹس معلوم کرنا ہے کہ آپ کی اپروو ہوئی ہے ڈس اپروو ہوئی ہے, بیسک پرپز اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ شناختی کارڈ کے ذریعے آپ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح اویلیبل ہونا کہ آپ صرف سی این ایس سی دیں, اگر میرا سی این ایس سی نمبر بہت ساری جگہوں پہ ہے, میں اگر کوئی ٹرانزیکشن پرفارم کرتا ہوں سی این ایس سی نمبر دیتا ہوں, اب وہ بندہ میرا سی این ایس سی دے کے اگر میرا ڈیٹا سارا نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. میں کہاں رہتا ہوں, کیا کرتا ہوں, کتنی مطلب ایون میں نے کن کا اپلائی کیا ہوا ہے, وہ ساری انفارمیشن اس کو اویلیبل ہوگی. صحیح. اچھا, اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, بلکہ آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو فری لانسرز ہیں جو کہ اسپائرنگ ہیں, جو نئے آئے ہیں اس فیلڈ میں, وہ اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کس طرح بچ کے رہ سکتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی ایسی ویب سائٹ پہ جا کے سائن اپ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے. سائن اپ تو کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن جو آپ کی آئیڈینٹی ریویل کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر پاسپورٹ ایک بہت پریشیس چیز, مطلب قیمتی چیز کہوں گا, پریشیس آپ کا ڈیٹا ہے, وہ آپ نے اپلوڈ نہیں کرنا انلیس آپ کو ویریفائی ہو جائے کہ واقعی اس بندے کو ضرورت ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. بڑی ایک انٹرسٹنگ آپ کو واقعہ بتاتا چلوں اس موقع کی مناسبت سے. ایک پچھلے دن ایک ویب سائٹ آئی کرپٹو کرنسی میں, بٹ کوائن میں اور دوسرے آلٹ کوائن میں وہ ٹریڈ کر رہے تھے. انہوں نے کیا کیا, ملینز آف ڈالرز اپنے پاس لے کے اور وہ بھاگ گئے, میں شٹ ڈاؤن کر دیا اپنی ویب سائٹ کو. اب کس بیس پہ لیے؟ وہ ایکسچینج ہوتی ہے بیسیکلی, جس طرح ہمارے یہاں کرنسی ایکسچینجز ہوتی ہیں, اسی طرح آلٹ کوائنس کی BTC کی ایکسچینجز ہوتی ہیں, کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کہلاتے ہیں. لوگ خریدتے ہیں, ایگزیکٹلی خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, ٹریڈنگ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ ہم نے سعودی عرب جانا ہے تو سعودی ریال لے کے جانا ہے, وہ پاکستانی روپیز کی عوض ہوگا. تو وہ انہوں نے اپنا بوریا بستر گور کیا, ملینز آف ڈالرز لے کے, اور وہ بھاگ گئے. پیچھے میسج چھوڑا کہ سوری, مطلب ہم ایگزسٹ نہیں کرتے. اب ٹریس بھی نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا, اب وہ جو مطلب یہ مبینہ طور پر اب وہ جو کرنسی تھی اب وہ ڈارک ویب پہ جا کے بیچی جا رہی ہے. لیٹس سپوز اس وقت اگر BTC $10,000 کا ہے تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں ہم آپ کو $5,000 کا دیں گے, ہم سے لیں, چونکہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ لوگوں کا ہے, تو وہ وہاں پہ جا کے وہ سیل کر رہے ہیں. ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا ڈارک ویب کی صورت میں کہ وہ وہاں پہ کچھ بھی چاہیں وہ سیل کر سکتے ہیں. اور یہاں جن لوگوں نے پے کیا ہے, جنہوں نے خریدا ہے, جنہوں نے ایکسچینج کیا ہے, they don't know who they were. اور وہ پھنس بھی تو گئے نا, ان کے اگر پھنس نہ بھی گئے, اگر وہ آئیڈینٹی ریویل نہیں کرتے, صرف ان کی جو کرنسی تھی وہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں, تو اتنا ہی کافی ہے. پھر بھی ڈیفینیٹلی اگر آئیڈینٹی ریویل کرتے ہیں تو یہ تو ایک دوسرا نقصان ہوا. نقصان تو ہوا. جی ناظرین, زینب کا قاتل تو اپنے انجام کو پہنچا ہے. زینب کے قتل کیس میں ڈارک ویب کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا, ڈارک ویب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کوئی کردار تھا کہ نہیں تھا, مجرم عمران کا ڈارک ویب سے کوئی تعلق تھا کہ نہیں تھا, یہ معمہ تو حل نہیں ہو سکا. ہم امید کرتے ہیں کہ زینب کی طرح دوسری بچیوں کے ساتھ بھی جو زیادتی جو ان کے قتل کیے گئے ہیں ان کو بھی جلد از جلد انصاف کی فراہمی ہو. ڈارک ویب کا جہاں تک تعلق ہے, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہوشیار رہیے, خبردار رہیے, دھیان سے دیکھ بھال کر انٹرنیٹ کا استعمال کیجیے. اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی. سمیرہ حسین کو دیجیے اجازت. مزید لائیو اپڈیٹس, مزید پروگرامز اور مزید انفارمیشن کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com. اللہ حافظ.